بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ آج ایک بڑی برننگ سٹوری آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ سٹوری بریک کی ہے کینیڈین بیسڈ عالمی جریدہ ہے رائٹرز، اور یہ ان کی سٹوری ہے، اور اس سٹوری کے اندر رائٹرز ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ پاکستان اس موجودہ امریکہ ایران جنگ اور کرائسس کے اندر جس خوبصورتی کے ساتھ، جس ذمہ داری کے ساتھ، جس سینس آف رسپانسبلٹی کے ساتھ، اور جس انٹرنیشنل جو آبلیگیشنز ہوتی ہیں ہر ملک کے اوپر دنیا کے امن کے لیے، دنیا کی جناب عوام کی بہتری کے لیے، وہ ہر قسم کی اس پالیسی کو، اس ٹیکٹس کو اور اس ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے اس پورے کرائسس میں۔ اب اس نے یہ چیز، رائٹرز نے یہ لکھی کہ پاکستان نے ایران اور خلیجی ممالک اور سعودی عرب کے حوالے سے جس طرح بیلنس ایٹیٹیوڈ رکھا اپنی سفارتکاری کے ذریعے سے بھی اور عملی طور پہ بھی ان کو ڈیل کرنے کے حوالے سے، حالانکہ سب سے سینسٹیو پوزیشن جو ہے وہ پاکستان کی ہے، سب سے جسے کہتے ہیں نازک جو سیاسی، سماجی اور معاشی جو صورتحال ہے وہ پاکستان کی ہے۔ ذرا سا بھی جناب وہ کہتے ہیں نا پلسرات کے اوپر سے اس وقت پاکستان گزر رہا ہے، ذرا سا غلط ڈیسیجن بھی، ذرا سی غلط پالیسی بھی، ذرا سا غلط نیریٹو بھی اڈاپٹ کرنے سے پاکستان کو معاشی، معاشرتی، ثقافتی، جغرافیائی ہر حوالے سے بڑا نقصان برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور یہ رائٹرز نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ پاکستان نے جس انداز سے اس پورے کرائسس میں 35 دن 36 دن اپنا آپ بھی سروائیو کیا، اور جتنے جو فریقین ہیں ان کو بھی ٹھنڈا کرنے کے حوالے سے، پرسکون کرنے کے حوالے سے جو رول پلے کیا، وہ ایک تاریخی کردار ہے۔ پھر اس نے ایک بڑی زبردست بات جناب پوائنٹ آؤٹ کی، اس نے یہ بات انکشاف کی، ریویل کی کہ کل کا دن ہی جو تھا، جو امریکی وائس پریزیڈنٹ برائے مشرق وسطیٰ ہے اسٹیو وٹکوف، ان کی اور عراقی وزیر خارجہ، ایرانی وزیر خارجہ، ان کے درمیان کل رات پوری پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ٹیلی فونیکلی ایک دوسرے کے رابطے میں رہے۔ بیچ میں ایک میڈیٹر کا اور ثالث کے طور پہ جناب وہ ایک ان کا رول، کبھی ان سے جناب گفتگو ہو رہی ہے، ان کی باتیں، ان کی شرائط، ان کے سینٹیمنٹس، ان کے جناب معاملات، وہ پھر جناب ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ ڈسکس ہو رہے ہیں، ایران کی پروپوزلز، سجیشنز اور جناب ان کی مطالبات، ان کے شرائط، وہ جناب امریکہ کے جناب نائب صدر جناب اسٹیو وٹکوف سے جناب وہ ڈسکس ہو رہے ہیں۔ پوری رات فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس انداز سے گزاری کہ انہوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کرنے کے حوالے سے اپنی پوری رات جاگتے ہوئے اپنا کردار، اور یہ ابھی نہیں ہے، پچھلے 35-36 دن اور پھر اس سے پہلے کے بھی آپ کے کئی ماہ ہے جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، ان کا ہر روز، ہر دوسرے دن خلیجی ریاستوں کا، سعودی عرب کا دورہ، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا، یہ اس چیز کی گواہی ہے۔ یہ کوئی رائٹرز جو ہے نا کوئی انہونی چیز یا کوئی جسے کہتے ہیں ان ایکسپیکٹڈ کوئی بات نہیں کر رہا، یہ آنکھوں دیکھی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس پہ پاکستان کی ریاست، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کس تندہی کے ساتھ، کس ذمہ داری کے ساتھ وہ اس پورے ایشو کے اوپر اپنا دن رات ایک کر کے 24 گھنٹے اپنے آپ کو سبمٹ اور سبلم کر کے اس ایشو پہ جناب اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، وہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ اور پھر اس پہ جو سب سے بڑی بریکنگ ہے وہ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف، ان کی انتھک اور ریاست پاکستان کی انتھک محنت، اداراتی کنسلٹیشن اور ان تمام فریقین کے ساتھ مسلسل جناب کنسلٹیشن کے بعد اب سچویشن یہ ہے اکارڈنگ ٹو دا رائٹرز کہ تقریباً معاملات فائنلائز ہو چکے ہیں، اور امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان
ایک معاہدہ کرنے کے قریب پہنچ چکا ہے. اس معاہدے کا نام اسلام آباد اکارڈ رکھا جائے گا اور اس کے ذریعے سے جو فرسٹ آف آل صلح صفائی ہوگی، جنگ بندی ہوگی، اور جنگ بندی ہوتے ہی اسٹریٹ آف ہرمز، آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا. کھولنے کے بعد 15 سے 20 دنوں کے اندر ساری نٹی گٹی جناب آپ کی ڈیزائن کر کے، ہر چیز جناب تحریر کر کے، ہر چیز آن بورڈ کر کے، پھر ایک فائنل معاہدہ اسلام آباد اکارڈ کے نام پر وہ جناب لانچ ہوگا. اس پہ تمام فریقین، امریکہ اور ایران، اور پھر ساتھ جناب آپ کے تمام خلیجی ممالک اور خصوصاً سعودی عرب، ان ساروں کی کنسلٹیشن سے، ان ساروں کے مشورے سے، ان ساروں کی جسے کہتے ہیں نا کہ باہمی تعاون سے وہ ایک فائنل معاہدہ جناب اس کے اوپر پھر سارے سائن کریں گے. اور اس معاہدے کا بنیادی آبجیکٹو ہوگا کہ اس خطے اور پوری دنیا کے امن کو اور معیشت کو جو ہے وہ بچایا جا سکے. اس کا بنیادی آبجیکٹو ہوگا کہ اس خطے کے اندر یو اے ای، بحرین، کویت، قطر، یمن، سعودی عرب، ان تمام ممالک کی معیشت کو، معاشرت کو، ثقافت کو، تمدن کو اور افرادی قوت کو اور ان کی آبادی کو، ان کی عوام کو، ان کے انفراسٹرکچر کو بچایا جا سکے. یہ آبجیکٹو ہے پاکستان کا. اور یہ سٹوری یہ رائٹرز ہیں جناب، جو ایک انتہائی قابل اعتماد انٹرنیشنل جناب آپ کا ایک میڈیا کا جناب ایک جریدہ ہے، اس نے اس کو جناب ڈیفائن کیا ہے، اس نے یہ سٹوری بریک کی ہے. ہماری یہ خواہش ہے پاکستان کی، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، یہ میری ذاتی رائے بھی ہے، یہ پاکستان کی عوام کی اکثریت کی رائے بھی ہے، اور یہ پاکستان کی ریاست کی بھی یہ تقریباً یہی کنسنٹ ہے اس ایشو کے اوپر کہ یہ معاملہ اینڈ پہ آنا چاہیے، ایمیکیبلی سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے. امریکہ کو اور ایران کو احساس ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے، اپنی اپنی ضد سے بیک آؤٹ کرتے ہوئے، دونوں ممالک کو وہ اس چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر کے، جنگ بند کر کے، صلح صفائی کے ساتھ معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنے چاہیے، اور چیزوں کو اس اینڈ پہ مت لے کے جائے نہ امریکہ نہ ایران کہ جس سے پھر واپسی مشکل ہو، اور اگر واپسی ہو تو پھر ایسی صورت میں ہو کہ پلے کچھ بھی نہ ہو، نہ عزت، نہ وقار، نہ جان، نہ مال، نہ انفراسٹرکچر، نہ ملک، نہ عوام، نہ معیشت، نہ معاشرت، نہ تمدن، نہ جغرافیہ. تو پاکستان کی یہ کوشش ہے، اور پاکستان اس میں ابھی تک کسی حد تک کامیاب ہے کہ ایک تو مسلمان ممالک کو، خلیجی ممالک کو اور ایران کو، اور خصوصاً سعودی عرب کو، خصوصاً جن سے ہمارا دل دھڑکتا ہے، جن سے ہماری ایک سینسٹیوٹی ہے پاکستان کی عوام کی، 100% عوام کی، مجھ سمیت، خانہ کعبہ کی وجہ سے، مسجد نبوی کی وجہ سے، سعودی عرب کے پاکستان کے اوپر معاشی احسانات، معاشی ریلیشنز، اور پاکستان کے ساتھ اکنامیکل جو ان کی جناب ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں اور پازیٹیو ریلیشنز ہیں، افیکٹو ریلیشنز ہیں، پچھلی کئی دہائیوں کے اوپر مشتمل ہیں. ان کی بنیاد پر ہم سب کا دل اس کے ساتھ جناب دھک 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 کرتا ہے سعودی عرب کے ساتھ. اور ہماری خواہش ہے کہ اللہ نہ کرے کہ سعودی عرب کے حوالے سے کوئی معاملات بہت آگے ایران کی طرف سے جائیں. اور یہ صرف پاکستان ہے، یہ پاکستان کی ریاست، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی افواج، اور خصوصاً فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہے کہ جنہوں نے ابھی تک سعودی عرب کے حوالے سے کم از کم چیزوں کو کنٹرول رکھا ہوا ہے. سعودی عرب بھی ان کی ہدایت اور ان کی کنسلٹیشن اور ان کی سجیشنز کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑے پازیٹیولی، افیکٹولی اور رسپانسبلٹی کے ساتھ بیہیو کر رہا ہے ایران کے حوالے سے. اور ایران بھی اس انداز سے ڈیل نہیں کر رہا سعودی عرب کو جس طریقے سے وہ یو اے ای کو، قطر کو یا باقی خلیجی ممالک کو کر رہا ہے. تو جناب رائٹرز کی اس بریکنگ نیوز کے اوپر میں نے آپ کے سامنے کچھ تجزیہ رکھا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ جنگ جلد از جلد ختم ہو. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ایران کی اور تمام مسلمان ممالک کی عوام کی اور ان کے اپنے ممالک کی جناب بہتری رکھے، اور ان کی جان، مال اور عزتوں کو محفوظ رکھے. اور جتنی عالمی صہیونی سازشیں ہیں
اس ایشو کے اندر چھپی ہوئی، ڈھکی ہوئی، انریویلڈ، کنسیلڈ، ان کو بے نقاب کرے اور ان مسلمان ممالک کی بہتری اللہ پاک کرے. اور وہ اسی پہ ہے کہ یہ سارے مسلمان ممالک ذمہ داری کے ساتھ، سینس آف رسپانسبلٹی کے ساتھ، سینس اویل کرتے ہوئے وہ اپنا فیصلے بھی کریں اور اپنا نیریٹو بھی بنائیں. تھینک یو ویری مچ.